اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان ماشاءاللہ آج جو ہے 12 تاریخ کی رات ہے، اور 12 ہی رمضان کو ایک تاریخ اسلام کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور میرا یہ گمان ہے کہ اکثر کو یہ نہیں معلوم کل کون سا واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ کل کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر تو 17 کو ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، میں وہی بتا دیتا ہوں۔ 10 کو ہے نا؟ جی جی، جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو آپ نے صرف سرسری نام سنا ہوگا، میرے خیال میں تفصیلات بیان نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے مدینہ کے اندر جو صیغہ اخوت جو پڑھا تھا، یہ واقعہ جو ہے وہ 12 رمضان کو پیش آیا تھا، تو یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اسی کے بارے میں کچھ عرض کروں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے مقدمتاً عرض کر لوں کہ کائنات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا امید پہ قائم ہے، یعنی امید سے چل رہی ہے، مثلا مختلف نظریات ہے، لیکن آج چونکہ وہ اخوت کے حوالے سے، بھائی چارگی کے حوالے سے ہمارا موضوع بنتا ہے، اس لیے میں اس طریقے سے دیکھوں گا اس دنیا کے اندر کہ یہ جو نظام چل رہا ہے اس کی بنیاد محبت پر ہے۔ اگر ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نکالے اور بچوں کا دیکھ بھال چھوڑ دے تو پھر چند عرصے کے اندر دنیا کے اندر انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کی وجہ سے اپنا سب کچھ ان کے اوپر قربان کرتے ہیں، بچوں کی نجاست کو بھی جو ہے وہ پاک کرنے کے لیے اپنی نیند جو قربان کرتے ہیں، اپنا آرام سب کچھ قربان کرتے ہیں، نہ فقط قربان کرتے ہیں بلکہ اپنی اولاد پر اس کو خرچ کر کے فخر اور لذت کا احساس کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد کس پر ہے؟ ظاہر ہے کہ محبت پر ہے۔ اسی طریقے سے اگر شاعر کے دل سے شعر کی محبت کو نکالے، شاعر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر فنکار کے دل سے فن کی محبت کو نکالے، فن بھی ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جتنا نظام چل رہا ہے اس کی بنیاد کس پر ہے؟ ایک لحاظ سے دیکھیں تو محبت پر ہے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ جیسے سخاوت ہے، ایثار ہے، شجاعت ہے، اس کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ محبت پر ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہے اس لیے آپ اس کے اوپر ایثار کریں گے۔ آپ کو امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے اس لیے اپنے مال کو اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو خدا سے محبت ہے لہٰذا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کیا کرتے ہیں؟ قربان، یہاں تک جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو اگر بزدل انسان بھی اس وقت شجاع ہونا بن سکتا ہے بشرطے کہ اس کے دل میں محبت ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مرغی ہے، وہ تو ڈرپوک جانور ہے، مرغی ہے، مرغی کا دل کہتے ہیں نا، لیکن جیسا ہی اگر ان کے بچوں پر، چوزے پر اگر کوئی حملہ کرے تو یہ جو کمزور مرغی ہے وہ طاقتور بن جاتی ہے، وہ پھر وہ دشمن کو نہیں دیکھتی ہے، پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حملہ ور ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں شجاعت ہے تو بھی اس کی بنیاد محبت پر ہے، سخاوت ہے تو بھی اس کی بنیاد محبت پر ہے، ایثار ہے تو بھی اس کی بنیاد محبت پر ہے۔ اگر محبت ہے تو یہ چیزیں ہیں، اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے جو کام انجام دیا تھا، جو کہ آج ہمارا موضوع میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کام جو آپ نے انجام دیا ہے وہ ہے مسجد کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر۔ یہ سب سے پہلا کام تھا۔
اور جس کی چھت بھی نہیں تھی، کچی دیواریں ہیں، درخت کے شاخوں سے اس کے اوپر جو ہے چھت بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سادہ سی مسجد، باہر سے کوئی آتے تھے ملاقات کے لیے تو ملاقات کی جگہ بھی یہی ہے۔ اچھا، نظام چلانے کے لیے پارلیمنٹ بھی وہی ہے، فیصلہ سنانے کے لیے عدالت کی جگہ بھی وہی ہے، اگر کہیں فوج بھیجنا ہے تو فوجوں کو تربیت دینے کی جگہ بھی وہی ہے، نماز کی جگہ بھی وہی ہے، اور اعتکاف کی جگہ بھی، یعنی مسجد جو ہے وہ تمام کاموں کا کیا ہے، محور ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلا کام جو مدینہ کے اندر پہنچنے کے بعد جو انجام دیا ہے وہ ہے مسجد کی تعمیر، یعنی بنیاد، مرکز کی بنیاد۔ مرکز کا ہونا ضروری، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا کام جو آج ہمارا موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تقریباً 45 افراد مکہ سے ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مدینہ میں پہنچے۔ تو بیچارے ان کے پاس نہ مکان ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ بستر ہے، نہ برتن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دوسرا کام جو مدینہ کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر جو کام انجام دیا وہ یہ ہے کہ صیغہ اخوت، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ جب بھائی بنانا شروع کیا تو فلان فلان کا بھائی، یہ اس کا بھائی، یہ اس کا بھائی، اور آخر کے اندر یہ سب جانتے ہیں، یہ جملہ آپ نے سب سنا ہوگا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور علی کو اپنا بھائی بنا دیا۔ یہ جملہ آپ نے سنا، باقی شاید کب تفصیلات کا، مولا کائنات کو اپنا بھائی بنایا اور باقی ایک دوسرے کے انہوں نے بھائی بنائے۔ تو آپ کو زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ دے رہے تو پتہ چلے گا کہ اس معاشرے کے اندر اس کام کی وجہ سے کتنی تبدیلی پیش آئی۔ اب مدینہ جو وہاں رہتے ہیں اس کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا قرآنی اصطلاح مہاجر۔ مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا کیا بنایا؟ بھائی بنایا۔ باہر سے آنے والوں کو جو وہاں مقامی لوگ ہیں ان کا بھائی بنایا۔ بھائی بنانے کے بعد یہ ایک گلدستہ، گلزار بنتا چلا گیا، گلدستہ بنتا چلا گیا۔ صرف مکہ اور مدینہ کے لوگ نہیں رہے بلکہ یمن سے لوگ آئے، اس باغ کا حصہ بنا۔ یہاں ایران سے سلمان فارسی گیا، وہ بھی اس باغ کا حصہ بنا۔ حبش سے جناب بلال آیا، وہ بھی اس گلدستہ کا حصہ بنا۔ یہاں تک کہ روم، آج کی اصطلاح میں یورپ، جناب صہیب یورپ سے آیا اور اس شہر کا گلدستہ بنا۔ اسلام کا چہرہ یہ ہے۔ تو ایک دوسرے کا بھائی، اب بھائی تو صرف انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے بھائی نہیں، یہ اخوت کا صیغہ اہل فارس کے ساتھ، یعنی ایرانی کے ساتھ بھی یہ رشتہ ہے، یمن سے آنے والوں کے ساتھ یہ رشتہ ہے، حبش سے آنے والا بلال حبشی مؤذن ہے اس باغ کے اندر۔ اس طریقے سے ایک بہترین گلدستہ وجود میں آیا جو اللہ کے رسول نے مدینہ کے اندر جو ہے تشکیل دیا۔ تو آپ اس موضوع کو دیکھ کے خود ہی اندازہ فرما رہے ہیں کہ آج جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے۔ اب میں اس کے فوائد آپ کے سامنے فہرستوار ذکر کروں گا، ظاہر ہے کہ تفصیلات بہت زیادہ ہے کہ صیغہ اخوت پڑھنے کی وجہ سے جو بہترین، ایک صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد۔ تو اس کے یعنی یہ صیغہ اخوت کی وجہ سے جو پہلا فائدہ وجود میں آیا کیا ہے؟ ایک گلدستہ تشکیل پایا، مدینہ کے اندر ایک گلدستہ تشکیل پایا جس کے اندر روم یعنی یورپ سے آنے والے صہیب بھی ہے، حبش سے آنے والا بلال بھی ہے، ایران سے آنے والا سلمان بھی ہے، یمن سے آنے والے بھی ہے، مکہ والا بھی ہے، مدینہ والا بھی ہے، سب اس گلدستہ کے اندر حصہ ہے۔ اس طریقے سے ایک بہترین گلدستہ بنانا اس صیغہ اخوت کا پہلا ثمرہ وجود میں آیا۔ اب دوسرا فائدہ کیا ہوا جو ہر شہر کے اندر ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس صیغہ اخوت پڑھنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کا بھائی بنانے کی وجہ سے، یہ جو لسانی مسئلہ ہے، یہ تعصب کا جو مسئلہ ہے، یہ قبائلی جو مسئلہ ہے، وہ سب کا سب اس کے اندر کیا ہو گیا؟ منحل ہو گیا۔
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ سب کا سب ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے پاس تم میں سے مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ کہ حبش سے آنے والا بلال مؤذن ہے، ایران سے آنے والا سلمان فارسی منا اہل البیت کی منزل پر ہے۔ تو دوسرا فائدہ جو اس زمانے کے اندر بھی اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، وہ فائدہ یہ ہوا، دوسرا فائدہ یہ ہوا، یہ جو قبائل زبان کا جو مسئلہ ہے، تعصب کا جو مسئلہ ہے، خاص طور پر عرب اور عجم کے درمیان جو تعصب کا معاملہ ہے، کہا جو عجم سے آنے والا منا اہل البیت، وہ ہمارا اہل بیت کا حصہ ہے۔ یہ جو حبش سے آنے والا سیاح، یہ مؤذن رسول ہے۔ ایک ایسا بہترین معاشرہ اللہ کے رسول نے تشکیل دیا جس کے اندر لسانی، قبائلی، نسلی تعصب کا بالکل خاتمہ ہو، چونکہ ایک دوسرے کے بھائی ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، لہٰذا یہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ اور یہ اقوام متحدہ کا بننا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے مربوط رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ ناکام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بنیاد صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے کہا اقوام نہیں ہے، امت واحدہ ہے۔ ابھی دنیا والوں نے جو نظام بنایا ہے اس کا نام ہے اقوام متحدہ۔ جب ہے ہی قوم کی جمع اقوام ہے، اقوام ہے تو پھر متحد نہیں ہے، متحد ہے تو پھر اقوام نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہم اقوام کے قائل نہیں ہے، امت واحدہ کے قائل۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، امت واحدہ ہے، وہی مدینہ ہے، اس کے اندر حبش سے آنے والے بھی ہے، روم سے آنے والے بھی ہے، یمن سے آنے، سب ایک ہے، امت واحدہ ہے اس کے۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ جو مسئلہ جو پیش آتا ہے قبائلی تعصبی، اس کا خاتمہ ہوا اس صیغہ اخوت کی وجہ سے۔ برادری کا نظام جو ہے رسول نے 12 ماہ رمضان کے 12 تاریخ کو جو آج ہے، اس کے ثمرات جو ہے یہ وجود میں آیا، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ۔ اچھا، زمانے کے امام کا انتظار ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہیں ضرورت اس لیے بھی ہے کہ زمانہ جب ترقی کرے گا، دنیا ترقی کرے گی، جب زمانہ ترقی کرے گا، دنیا ترقی کرے گی کہ یہ دنیا سمٹ کر ایک کمرے کے برابر ہو جائے گی۔ جب ایک کمرے کے برابر ہو جائے گی تو وہاں ایک کمرے میں کئی نظام تو چل ہی نہیں سکے گا، وہاں ایک نظام کی تلاش ہوگی انسان کو۔ انسان تلاش کرے گا کہ اب تو دنیا ترقی کر گئی ہے، دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، یہاں 2 نظام نہیں چل سکتا ہے، کئی نظام نہیں چل سکتے ہیں، لہٰذا ایک نظام کو تلاش کرو۔ پھر وہاں یہ مدینہ والا نظام، مدینہ کے اندر جو ریاست قائم ہو گئی ہے، وہ آگے بڑھ کے کہے دیکھو یہاں پر جب تم دنیا کے اندر آیا تھا تو جہاں پر ہی پیدا ہوا ہے اس بچے کے کان کے اندر اذان و اقامہ جس زبان کے اندر بولنے والا ہو، اپنی زبان، مادری زبان اس نے بعد میں سیکھی ہے، سب سے پہلے اذان و اقامہ کے ذریعے ایک زبان کی تعلیم پہلے دی گئی۔ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو کلمہ شہادتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول، دنیا کی جس کونے کے اندر موجود ہو اس کو کلمہ کے ذریعے وحدت کی، باقی زبان تو نے بعد میں سیکھی ہے، کلمہ پڑھ کے تو نے ایک زبان کا تم پہلے سے قائل ہو گئے ہو۔ اس کے بعد قرآن پڑھ کے، پھر نماز پڑھ کے، یعنی خدا نے گفتگو کی ہے بندوں سے، قرآن یعنی عربی میں، اور نماز کے اندر بندہ خدا سے گفتگو کرتا ہے عربی میں۔ پھر تلقین کر پڑھنے کے لیے جب قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی مرنے والا ہے، جو بھی زبان بولنے والا ہے، اس کو ایک قسم کی تلقین ہوتی ہے، ہر زبان کے الگ الگ تلقین تو نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ زمانہ ترقی کرے گا، دنیا ترقی کرے گی، تو وہاں صرف ایک نظام کو انسان تلاش کرے گا۔ پھر جب شدت کے ساتھ تلاش کرے گا، پھر جا کے امام زمان کے نظام کو، چونکہ وہ نظام کون سا نظام ہے؟ امام زمان علیہ السلام کوئی الگ کوئی نظام لے کے نہیں تشریف لانے والے، وہی نظام ہے جس کی بنیاد آج یعنی 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول نے مدینہ کے اندر رکھ دی، جس کے اندر حبش ایران سے آنے والے سلمان فارسی بھی ہے، روم سے آنے والے صہیب بھی ہے، حبش سے آنے والے بلال بھی ہے، یمن سے آنے والے یمنی بھی ہے، مکہ والا بھی ہے، مدینہ بھی ہے، مہاجرین بھی اس میں شامل ہے، اور انصار بھی اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے۔ یہ پہلا دوسرا فائدہ ہوا گلدستہ وجود میں آنا، اور دوسرا قبائلی تعصبی زبان جو خطرناک ہے، ایک بدھ ہے، یہ اس کا جو ہے خاتمہ ہوا۔ تیسرا، آباد کاری کا بہترین نظام۔ اگر کہیں پر کوئی شہر بسانا چاہے تو شہر کیسا ہونا چاہیے کہ جس شہر کے اندر ہر آنے والا اس شہر کو اپنا سمجھے۔ آباد کاری کا ایک بہترین نظام بھی اللہ کے رسول نے اس صیغہ اخوت کے ذریعے، برادری کے ذریعے بہترین نمونہ پیش کر دیا۔
چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ ایک آزاد معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر چاہے ایران سے آیا ہو، چاہے حبش سے آیا ہو، کہیں سے بھی آیا ہو، وہاں ہر انسان اپنی صلاحیت کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ جمہوریت کے بارے میں یہی کہتا ہے نا کہ جس جمہوریت سے ہم آگاہ ہیں اس کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں سے جاتا ہے جہاں پہ واقعی جمہوریت ہے، وہاں اگر جھاڑو دینے والا یا دروازے پہ بیٹھنے والا یا گاڑی چلانے والے کا بیٹا اگر قابل ہے تو وہ اس نظام کے مطابق جا کے وزیر اعظم یا صدر بن سکتا ہے۔ یہ اس کی خوبی بیان کرتا ہے۔ یہ نظام جمہوریت کا نہیں ہے، یہ تو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم ایک ایسا نظام تم کو دے کے جا رہے ہیں جہاں سے اشہدو کی جگہ پر اشہدو بھی پڑھ رہا ہو، لیکن نظام ایسا ہے کہ اخلاص کی وجہ سے وہی مؤذن ہوگا۔ اذان کسی عرب والوں کو اذان جو فصیح و بلیغ ہے ان کے مؤذن جو ہے، تو یہ جو بہترین جو آزاد معاشرہ جو رسول نے تشکیل دیا ہے وہ صیغہ اخوت کے ذریعے۔ اچھا، پانچواں جو فائدہ اس صیغہ اخوت کی وجہ سے، برادری کا صیغہ پڑھنے کی وجہ سے ایثار کا جذبہ پیدا ہوا۔ کیا ہو گیا؟ ایثار کا جذبہ پیدا ہوا۔ اب میں تھوڑے واقعے کی طرف، انس ابن مالک، اس کے گھر کے اوپر یہ کام ہوا تھا، صیغہ اخوت کا یہ کام انس ابن مالک کے گھر پہ ہوا تھا۔ جب ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو کیا ہوا؟ بھائی بنانے کے بعد جس کا بھائی بنا دیا تھا، جو انصار ہے، جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، جب اس کا بھائی وہ ہو گیا جو مکہ سے آیا ہے اور مہاجر ہے، کہیں اور سے آیا ہے، تو اس نے کہا میرے پاس 2 مکان ہے، میرے بھائی کے پاس کوئی مکان نہیں ہے، ایک مکان بھائی کو اٹھا کے دے دیا۔ جب یہ صیغہ اخوت پڑھ لیا گیا، جب ایک دوسرے کے بھائی بنے، تو وہ کسی باہر کسی جو ہے صفہ میں یا کہیں جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کیسا گھر کے اندر رہ سکتا ہوں کہ میرا بھائی باہر ہو، میں گھر کے اندر کیسا رہ سکتا ہوں؟ لہٰذا اگر ایک گھر بھی ہو تو اس کے اندر شریک کیا گیا، 2 کمرے ہیں تو ایک کمرہ دے دیا گیا۔ اس طریقے سے ایثار کا جذبہ پیدا ہوا اس صیغہ اخوت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے بھائی ہونے کی وجہ سے ایثار کا جو ہے جذبہ پیدا ہوا۔ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا تھا وہ ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے لیے وہ کیا کرتا تھا؟ پسند کرتا تھا۔ اس طریقے سے ایثار اور محبت کا ایک بہترین ماحول وجود میں آیا۔ حوالہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے علماء سے سنا ہے کہ محبت کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا، ایثار کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کسی ایک صحابی کے گھر کے اندر، یہ مدینہ کا واقعہ ہے، کہ چھوٹا سا گوشت تھا، اس نے پکانے کے لیے نکالا، پھر خیال آیا مجھ سے زیادہ تو میرا بھائی جو ہمسایہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے، انہیں اٹھا کے ان کو دے دیا۔ جب یہ گوشت وہاں پہنچا تو اس نے یہ خیال کیا میرا دوسرا پڑوسی مجھ سے زیادہ حقدار ہے، اس نے اس کو دے دیا۔ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ یہ گوشت چل کے پھر دوبارہ اسی گھر کے اندر پہنچا جہاں سے گوشت نکلا تھا۔ ایسی محبت پیدا ہوئی، ایک دوسرے کے اس طریقے سے خیال رکھنے والا ہوا۔ کیونکہ معاشرہ ہمارے بدن کی طرح ہے، ہاتھ کا الگ ایک کام ہے، آنکھوں کا الگ کام ہے، کان کا الگ کام ہے، یہ سب مل کر نظام چلتا ہے۔ اس طریقے سے معاشرہ ہم اجتماعی بالطبع ہے، ہم سب مل جل کے زندگی گزارتے ہیں۔ مل جل کے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ، اظہار یعنی ایثار کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو صیغہ اخوت جو 12 تاریخ کو پڑھا گیا، رسول ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اس کا ایک بہترین مصداق جو ہے وہ ایثار کا مصداق جو ہے وجود میں آیا، اور ایک بہترین نمونہ ایک دوسرے کے اوپر قربان ہونا۔ اب وہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن مدینہ فاضلہ کے نام پہ تصورات یا حتیٰ افلاطون اور ارسطو کے ذہن میں تھا یہ کہ ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جہاں انسان اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال رکھے، ایک ایسا معاشرہ جہاں مریض کو ہسپتال میں داخل کرنے کے بعد یقین ہو جائے کہ میں اتنا خیال نہیں رکھوں گا جتنا وہاں کا عملہ خیال رکھیں گا۔ اسی طریقے سے کسی ادارے کے بعد اندر کہ میں اپنے کام کے لیے اتنی محنت نہیں کروں گا جتنا یہ میرے لیے محبت ایثار کی وجہ سے کروں گا۔ ایسا معاشرہ جو مدینہ فاضلہ ہے، جو ارسطو و افلاطون کے ذہن کے اندر موجود تھا، اللہ کے نبی نے مختصر وقت کے اندر اسے پیدا کر دیا کہ اپنی بھوک کو پیچھے رکھ کے دوسروں کی بھوک کا احساس، جس کو عام طور پر میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جہاں کھانے سے زیادہ کھلانے کی لذت کا احساس ہو، جہاں لڑائی اس بات کے اوپر نہیں ہوگی کہ یہ مال میرا ہے، بلکہ لڑائی اس پر میرا نہیں ہے آپ کا ہے، جہاں لڑائی اس بات پر نہیں ہے کہ مجھے سلام نہیں کیا، بلکہ اس پر لڑائی ہوگی کہ نہیں، سلام کرنے کا حق میرا ہے، احترام کرنے کا حق میرا ہے۔
جوتا سیدھا کرنے کا حق میرا ہے اس بات کے اوپر، لینے کی بات نہیں، دینے کی فکر ہے۔ اور دینا کس کی صفات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کے اندر رنگ جانا، جس کو قرآن صبغۃ اللہ کہتا ہے، اللہ خدا کی صفات، یعنی دوسرے کو ایثار کر دینا، دوسرے کو فائدہ پہنچا دینا۔ اسی طریقے سے جیسا سورج ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ فیاض ہے۔ ہوا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے چونکہ فیاض کا نمونہ ہے۔ پانی ہر ایک کو فائدہ دیتا ہے چونکہ وہ فیاض ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کی مخلوق۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اندازہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے سورج فیاض ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہوا فیاض ہے، پانی فیاض ہے کہ زمین پر گرا دو زمین کو زندہ کرتا ہے پانی، درخت کے سامنے گرا دو درخت کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، انسان پی لے تو انسان کو توانائی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی اس معاشرے کے اندر ہوا کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح، اور اسی طریقے سے پانی کی طرح معاشرے کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے جب مدینہ فاضلہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ قربانی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے ساتواں فائدہ یہ ہوا کہ جب محبت بڑھی، ایک دوسرے کے بھائی بنے، جب ایک دوسرے کے بھائی بنے تو مختصر ہونے کے باوجود بھی اتنا طاقتور ہوا کہ وہاں سے حملہ ہوا تو دفاع کرنا بھی آسان، اور کہیں حملہ کرنا ہے تو وہاں پر بھی کامیابی آسان، چونکہ وحدت اخوت ایک دوسرے کی۔ جنگ بدر کے اندر آئے صرف 313 تھے مجاہدین، لیکن چونکہ ایک تھے لہٰذا کامیاب ہوئے۔ پھر دوسرے سال احد کا واقعہ پیش آیا، پھر حملہ ور ہوئے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے گئے تھے، اخوت، ایک دوسرے کا بھائی، برادری، اس کا فائدہ نظر آیا۔ پھر خندق کے اندر آئے لوگ، سب مل کے آئے، جنگ احزاب سب مل کے آئے، لیکن پھر بھی کامیابی ملی۔ پھر مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس نمونے کی وجہ سے، اس صیغہ اخوت کی وجہ سے، ایک دوسرے کا بھائی بنانے کی وجہ سے، انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے بھائی ہونے کی وجہ سے اتنا طاقتور ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کے مکہ بھی فتح ہو گئی۔ اس کے بعد خیبر فتح ہوا، یہاں تک کہ روم تک فتح حاصل کر سکا، کس کی وجہ سے؟ ایک دوسرے کے بھائی ہونے کی وجہ سے، اس صیغہ اخوت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ مددگار ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری کرنے کی وجہ سے یہ سارا کام وجود میں آیا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، چونکہ ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کو کیا کہا ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دے، یعنی سب سے بڑی نعمت ہے یہ کہ ایک دوسرے کا بھائی بنا۔ جب دیکھے کہ وہ چھوٹا سا واقعہ بھی ذہن میں آتا ہے تاکہ خشکی ختم ہو جائے۔ واقعہ کس کے ساتھ پیش آئے نہیں معلوم، لیکن ایک جگہ تو میں نے سنا کہ امام صادق کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے۔ بہرحال جو بھی ہو، معاشرہ اگر اچھا ہو، رہنے والا اگر اچھا ہو، تو بہرحال جس کے ساتھ بھی واقعہ آیا ہو، لیکن واقعے کا خلاصہ کچھ طریقے سے ہے کہ شخص مجبور ہوتا ہے، مکان کو بیچنے کے لیے نکالتا ہے، اور مکان کی قیمت وصول کرتا ہے، تو ایک شخص ایک آہ کھینچ کر، مکان بیچنے والا ایک آہ کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص، یہ تو میرے مکان کی قیمت ہوئی، میرا ہمسایہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ کبھی مکان سے زیادہ ہمسایہ قیمتی ہوتا ہے، کبھی کاروبار سے زیادہ کاروبار کے اندر جو آپ کے ساتھ شریک ہے وہ مفید ہوتا ہے اس کے لیے۔ اچھا، یہ تو میرے خیال میں پتہ نہیں 7واں 8واں میں نے گننا بھی چھوڑ دیا۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ جس کو شاید مجھ سے زیادہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، یہ صیغہ اخوت پڑھنے کی وجہ سے جو فائدہ وہاں پہ کم سے کم مدینہ کے اندر یہ ظاہر ہوا، ظاہر ہے ہر جگہ یہ ظاہر ہوگا، وہ یہ ہوا کہ مدینہ والے زراعت کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے۔ مکہ ایک خشک علاقہ ہے، وہ لوگ بزنس کرتے تھے، درست ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بننے کی وجہ سے جن کو زراعت آتی تھی، تجارت نہیں آتی تھی، انہوں نے بھائی ہونے کی وجہ سے ان کو تجارت کا طریقہ سکھایا، اور جن کو تجارت آتی تھی، بزنس اس کو ان کا کاروبار ہے، لیکن زراعت نہیں آتی تھی، اس نے اس کو سکھایا۔ وہ جو شخص بخیل تھا اپنے بھائی کی وجہ سے بخل کو چھوڑ کر سخی بنا، جو شخص ڈرپوک تھا چونکہ اس کا بھائی شجاع تھا، اس کو دیکھ کے خود بھی شجاع بنا۔ یعنی
اس صیغہ اخوت کی وجہ سے جو 12 ماہ رمضان کے 12 تاریخ کو وجود میں آیا، اس صیغہ اخوت کی وجہ سے مادی فوائد بے شمار سامنے آئے اور معنوی فائدے بھی شمار آئے، کہ ظاہر ہے کہ دوسرے کو دیکھا وہ سخی ہے تو وہ جو کنجوس تھا وہ بھی اس کو دیکھ کے سخی بننے لگا، جو ڈرپوک تھا اپنے بھائی کو دیکھ کے وہ بھی شجاع ہونے لگا، وہی میدان کے اندر آگے جو ہے وہ جہاد کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ اس طریقے سے ایک بہترین لشکر بھی وجود میں آیا، بہترین دانشمند بھی وجود میں آئے، اور بہترین تجارت، جن کو تجارت نہیں آتی تھی ان کو بھی تجارت کرنے کا طریقہ آیا، جن کو زراعت سے ناواقف تھا وہ بھی جو ہے زراعت سے واقف ہو گئے، جو علم سے دور تھے وہ اپنے بھائی کی وجہ سے جہالت ختم ہو گئی، علم سیکھنے لگے، جن کا تقویٰ کا لیول نیچے تھا اپنے بھائی کو دیکھ کے ان کا تقویٰ کا جو ہے لیول بڑھنے لگا۔ خلاصے کلام ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چاری کے ساتھ، برادری کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایسے فوائد وجود میں آئے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ مسئلہ تو شاید قابل ادراک ہمارے لیے نہ ہو، لیکن اس زمانے میں قابل ادراک ہے۔ ہم معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، شاید ہم رسول کی سیرت کو سامنے نہیں رکھتے، شاید اس وجہ سے ہم ناکام رہتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ جو خطرناک غلام کو غلام بنانے کا جو طریقہ تھا، جو آج بھی ہے غالباً، وہ ہے سود کا نظام۔ مدینہ کے اندر یہودی زیادہ تھے اور اس وقت بھی یہ سود کا نظام ان کے ہاتھ میں تھا، وہ سود لیتے تھے مسلمانوں کو، غلام سے غلام تر، جیسے ہمارے ملک کس حالت سے گزر رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ وہی سودی نظام کی وجہ سے۔ یہی بلا ہے، یہی مصیبت، یہی پریشانی ہے جو آج ہم بھی غلام سے غلام، یعنی بدتر سے بدتر غلامی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور سامراج جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے۔ نہیں تو آپ خود آج آتے ہیں یہاں پہ، ہم کتنے 360 روپے میں یا اس سے بھی زیادہ میں ہم تیل لیتے ہیں، جبکہ ایران 18 روپے میں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن چونکہ ہم غلام ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ افطاری اور سحری کے اندر گیس کا مسئلہ ہے، ایران ہمیں گیس دے سکتا ہے، وہ ہمیں بجلی دے سکتا ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ ہم غلام ہیں۔ جب ہم غلام ہیں تو کس کی وجہ سے؟ یہی قرضے کی وجہ سے، یہی سود کی وجہ سے ہم غلام ہیں۔ اللہ کے نبی نے مدینے کے اندر سود کے بارے میں احکام بیان کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو پھر سود کا نظام ختم ہو گیا، ایثار اور محبت کا جذبہ شروع ہو گیا۔ جیسے کہ ہمارے مذہب کے اندر ہے، غریب کو غریب ہے کہہ کر کھلانے کے بجائے حسین کی نیاز کھلانا شروع کر دیا، تاکہ وہ غریب یہ سمجھے کہ میں کسی اور کے دسترخوان پہ نہیں، میں امام حسین کے دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہوں۔ نظام ہی بدل گیا، تو برائی کا جو ہے فقط فائدہ ہی نہیں بلکہ برائی کا خاتمہ بھی ہو گیا اس وقت جب آپ نے صیغہ اخوت پڑھا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو سے سود لینے کے بجائے ایک دوسرے کے اوپر اپنا مال قربان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حرام کرا دیا ہے اس کا خاتمہ اسی طریقے سے ہوا کہ قرضہ دے کے سود نہیں لینا ہے بلکہ ان کو مفت میں دینا ہے، فی سبیل اللہ دینا ہے، یا قرض کے طور پر دینا ہے۔ تو قرض کے حوالے سے تو آپ نے سنا ہے، البتہ واپس میں لے تو وہ کیا ہے قرضہ، جب انسان کوئی قرضہ دیتا ہے کسی صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہے، صدقہ سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ صدقہ کبھی مستحق بھی کھا لیتا ہے، کبھی غیر مستحق بھی لیتا ہے۔ قرضہ فقط ضرورت مند لیتا ہے، غیر ضرورت مند کبھی قرضہ نہیں لیتا ہے، وہ ہمیشہ ضرورت مند لے گا۔ اور دوسرا ہے کہ صدقہ ایک آدمی کی مجبوری ختم کرتا ہے، لیکن قرضہ ایک کی مجبوری ختم کرتا ہے، واپس لے لو، دوسرے کی مجبوری پتہ نہیں کتنے لوگوں کی مجبوری ختم کرتا ہے۔ پھر قرضے کے اندر یہ خوبی ہے کہ روزانہ جتنا آپ نے قرضہ دیا ہے مجبور آدمی کو، البتہ مجبور آدمی کو جو آپ نے قرضہ دیا ہے تو روزانہ اتنا ہی صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے، روزانہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہے قرضہ دینا، قرضہ ہاں جس کو آپ ہماری اصطلاح میں قرضہ حسنہ۔ آپ نے اثر زہدی کا قصہ سنا، اس نے کسی نے پوچھا کہ قرض حسنہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا پہلے دے دے اور لینے کی جائے تو وہاں سے مانگے تو وہاں سے ہنسنا شروع کرے، وہ قرض حسنہ ہے، دوسرے سامنے والے دینے کے بجائے ہنسنا شروع کرتے قرض حسنہ۔ قرضہ حسنہ ایک لفظ ہے، قرضہ سب کا سب حسنہ ہی ہوتا ہے، قرضے کی دو قسم نہیں ہے، بس ایک ہی قسم ہے، قرضہ ہے، سامنے والے کو واپس کرنا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہوئے،
تو بھائی چارگی، ایک دوسرے کا بھائی بننے کا بہت سارے فوائد وجود میں آئے، اور تعلیم و تربیت کا ایک نظام وجود میں آیا، مساوات، ایک دوسرے کے ساتھ مساوات کا جو معاشرہ ہے وہ تشکیل پایا تھا صرف اور صرف اللہ کے رسول کے اس صیغہ اخوت کی وجہ سے۔ بس میں نے تقریباً موضوع کو، چونکہ آپ نے خود اندازہ لگا موضوع بڑا وسیع ہے، اس کے بعد والا بھی تھوڑا ہم آپ سمجھے کہ جیسے عام طور پر مصائب پڑھتے ہیں، میں مصائب نہیں پڑھوں گا، یہی میں مصائب سمجھے کہ جس نظام کی بنیاد، اس کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ اقرا، پڑھو، اس سے آغاز ہوا تھا، اس نظام کا آغاز اس سے، پہلی آیت جو نازل ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پڑھو۔ والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، جو لکھتے ہیں اس تحریر کی قسم، قلم کی قسم گائی، قلم، اقرا، علم الانسان ما لم یعلم، یہ شروع کی آیتیں ہیں۔ جس نظام کا آغاز اقرا سے شروع ہوا تھا، جس کا آغاز والقلم وما یسطرون سے شروع ہوا تھا، علم الانسان ما لم یعلم سے شروع ہوا تھا، اللہ کے رسول خود بھی اپنا تعارف کرتے تھے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہاں تک تھا۔ اچانک نظام بدل گیا، رات جو ہے وہ تاریکی میں بدل گئی، جو ہے دن جو ہے تاریکی میں بدل گیا۔ جب بدل گیا تو پھر کیا ہوا؟ قلم کی بجائے تلوار لے کے ایران فتح کرنے کے نکلا، فلاں جگہ فتح کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا تھا کہ اقرا اور قلم لے کے جاؤ، قلم لے کے جانے کے بجائے تلوار لے کر فتوحات کرنا شروع کرنے لگا۔ وہیں سے نظام، جو اسلام کا جو نظام، جس کی بنیاد اخوت پر ہے، جس کی بنیاد تربیت و تعلیم پر ہے، جس کی بنیاد جو ہے بہترین معاشرے پر ہے، اس سے نکل کر فتح کرنے کے اوپر نکل آئے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ آج کے لوگ بھی اسی کو سب سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں جس نے زمین فتح کیا ہو۔ اور ہم زمانے قدیم کی بات نہیں کرتے ہیں، ہمارے زمانے ہی کی امام خمینی کی تقریریں پڑھے کہ اسلام ملکوں کو فتح کرنا نہیں چاہتا ہے، اسلام دلوں کو اور ضمیر کو فتح کرنے کا طالب ہے۔ اگر آپ اسلام کے اندر کسی جگہ پر حملہ کرنا بھی ہو تو زمین مقصد نہیں ہے، لوگ مقصد ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ یعنی دوسرے لوگ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو اسلام اگر کسی جگہ کو فتح کرتا ہے، اس کا اصلا نظریہ ہی الگ ہے۔ ان کا فتح کرنے کا ان کا مقصد تیل پر قبضہ کرنا ہے، ذخائر پر قبضہ کرنا ہے، لوگوں کو غلام بنانا ہے، لوگوں کو لوٹنا ہے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے فتح اور کامیابی کا معیار ہے۔ اسلام کا معیار یہ ہے کہ زمین میں معیار نہیں ہے، ضمیر میں معیار ہے، دل میں معیار ہے، ان کو فتح کرنا ہے۔ اور یہی مصائب ہے اور یہی پریشانی ہے۔ تمام پریشانیوں کی بنیاد اسی کے اوپر ہے، جس محور پر اللہ کے رسول نے آج یعنی 12 ماہ رمضان کو صیغہ اخوت کے ذریعے ایک بہترین حکومت تشکیل دے کے دکھا کر کہ اس زمانے کے اندر کم ہونے کے باوجود کتنا طاقتور تھے، محبت کا کتنا بہترین ماحول تھا، خود بھوکا رہ کے دوسرے کو کھلانے کا جذبہ تھا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ایک بہترین مدینہ فاضلہ بنا دیا تھا۔ یہ ملوکیت کی طرف چلا گیا نظام، تلوار لے کے چلا گیا، تلوار کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف، زمین فتح کرنے کی طرف یہ معاشرہ چلا گیا، جس کی وجہ سے یہ خرابی ہے۔ جس کی بنیاد، جس کا معیار غدیر کو قرار دے کے گیا تھا، وہ غدیری نہیں رہا، کسی اور محور کی طرف چلا گیا، تو پھر اس کی اصلاح کب ہوگی؟ دوبارہ اسی محور پر آئے تو، اور دوبارہ اسی غدیر کے محور پر آنے کا نام ہماری زبان میں اسی کو ظہور کہا جاتا ہے، ظہور امام کہا جاتا ہے۔ آخری امام کا انتظار تمام مسلمانوں کو ہے۔ جب یہ تمام مسلمان اس کا انتظار کرے آخری امام کا، جب وہ تشریف لائیں گے تو امام آنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اسلام محور پر آنے کی وجہ سے یہ سارا نظام خود بخود کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آج کے دن کا تقاضا یہ ہے کہ ماہ رمضان کا بھی، روزے کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو کیوں واجب کیا ہے؟ تاکہ غنی اور فقیر دونوں ایک ہو جائے، تاکہ فقیروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہو جائے، تاکہ نعمتوں کا شکر کرنے کا جذبہ تمہارے اندر آ جائے، تاکہ تمہارے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہاں قضا قرآن جو ہے کتابوں کے اندر بہت سارے احادیث کے اندر روزے کا فلسفہ بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت ہے، ان تمام کو خلاصہ کر کے ایک لفظ کے اندر بیان کیا ہے کہ اس لیے اللہ نے روزہ واجب کیا ہے تاکہ قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، صبر کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے،
اور شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. یہ جو الگ الگ احادیث کے اندر آیا ہے، قرآن ایک لفظ کے اندر لعلکم تتقون، روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کے ساتھ، برادری کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اس ذکر خیر کو ان تمام حاضرین کی طرف سے ظاہر ہے کہ آپ لوگ تشریف آتے ہیں ماہ رمضان میں، ظاہر ہے کہ کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اور جو علماء درس دینے کے لیے دور دور سے تشریف لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ تزکیہ و رحمت کا مہینہ ہے، اور پروردگار ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. یہ مغفرت کا مہینہ ہے، پروردگار ہم سب کو اپنے گناہوں کی مغفرت عطا فرما. یہ آزادی کا مہینہ ہے، پروردگار ہمیں گناہوں سے آزادی عطا فرما، جہنم کی آگ سے ہمیں آزادی عطا فرما. یہ قرآن کا مہینہ ہے، پروردگار قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. قرآن اور اہل بیت کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، اور ہمارے مولا و امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما.